بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر جی ایم چودھری اور اپنا پروگرام کرنٹ افیئرس میں ڈاکٹر جی ایم چودھری کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جناب، پاکستان کی سیاست جو ہے وہ ایک انتہائی ہنگامہ خیز دور سے گزر رہی ہے اور ہر روز بڑی دلچسپ اور اچھی خبریں ملتی ہیں جن پر یقیناً ایک اچھا تبصرہ کیا جا سکتا ہے۔ ایک ہمارے جو سیاستدان، خاص طور پر جو حکومت میں لوگ ہوتے ہیں یا جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ جناب ہر وقت ایک ہی خبر سناتی ہے کہ پاکستان انتہائی نازک دور سے گزر رہا ہے۔ جناب، کم از کم میں نے جب سے ہوش سنبھالی ہے تو میں یہی سنتا آ رہا ہوں، چاہے وہ یحییٰ خان ہوں، وہ پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو ہوں، وہ ضیاء الحق ڈکٹیٹر ہوں، وہ مشرف ڈکٹیٹر ہو، وہ نواز شریف پرائم منسٹر ہو، وہ مس بینظیر بھٹو پرائم منسٹر ہو، یا عمران خان پرائم منسٹر ہو، یا کوئی دوسرا بھی پرائم منسٹر ہو، تو سب سے پہلے جو ان کی تقریر ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے جی کہ پاکستان ایک انتہائی نازک دور سے گزر رہا ہے۔ لیکن آج کی اخبار میں ایک بڑی دلچسپ خبر تھی اور وہ جناب عمران خان صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ تھی جس میں انہوں نے یہ کہا کہ میں تو صرف برائے نام وزیر اعظم تھا اور اصل اختیارات جو ہیں ان کو جنرل باجوہ استعمال کر رہے تھے۔ تو پھر جناب اس بیان کا دوسرے بڑا سادہ لفظوں میں مطلب یہی ہے کہ پاکستان میں اور خاص طور پر عمران خان صاحب ایک پپٹ یعنی کہ ایک پتلی وزیر اعظم تھے۔ ویسے اپوزیشن بلاول بھٹو یا پھر جو دوسرے اپوزیشن لیڈر تھے، مریم نواز شریف یا شہباز شریف یا نواز شریف یا کچھ اور اپوزیشن کے لیڈر جو ہیں جو کہ آج برسر اقتدار ہیں، وہ عمران خان کے لیے سلیکٹڈ وزیر اعظم کا لفظ یوز کرتے تھے۔ بہرحال وزیر اعظم سارے ہی سلیکٹڈ ہوتے ہیں، ان کو پارلیمنٹ سلیکٹ کرتی ہے۔ آج کے وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب بھی سلیکٹڈ ہیں، یقیناً ان کو پارلیمنٹ نے بھی سلیکٹ کیا اور کسی اور نے بھی سلیکٹ کیا ہوگا۔ لیکن جناب یہاں پر جو ہمارے لیے پریشانی کی بات یہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا ایک آئین ہے اور اس آئین میں ایک گورننس کا سٹرکچر دیا گیا ہے کہ ریاست کا نظام جو ہے وہ کس طریقے سے چلایا جائے گا۔ تو جناب اگر ریاست کا نظام جو ہے ہمارے سیاستدانوں نے یہی کہنا ہے کہ وہ آرمی کے جنرل چلا رہے ہیں، تو پھر سیاستدان وزیر اعظم یا ان کو وزیر بننے کا کیا شوق ہے؟ یہ گھر میں بیٹھے۔ اور یقیناً دوسری طرف یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اگر ہماری جو اسٹیبلشمنٹ یعنی کہ ہمارے جو آرمڈ فورسز کے ادارے ہیں انہوں نے سیاسی نظام میں مداخلت کرنی ہے تو پھر ہمیں اس آئینی نظام کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پھر کوئی شخص بھی اس نظام کو ٹیک اوور جو کر سکتا ہے وہ کر لے، تاکہ کم از کم یہ جو بہت بڑی جو فضول خرچی جو کابینہ کی صورت میں، جو سینٹ کی صورت میں، جو قومی اسمبلی کی صورت میں یا پھر وہ صوبائی اسمبلی کی صورت میں یہ سالانہ اربوں روپے کے خرچے بنتے ہیں، کم از کم ان کو بچا کر عوامی ویلفیئر پر لگایا جا سکتا ہے۔ تو جناب ہمارے سیاستدان جو ہیں ان کے بیانوں سے تو یہی پتہ چلتا ہے کہ یہ پاکستان ایک آزاد اور خود مختار ریاست نہیں ہے، بلکہ یہ ایک پپٹ تھیٹر کا سٹیج ہے جس پر مختلف پپٹس جو ہیں یعنی کہ مختلف جو پتلیاں ہیں ان کو لایا جاتا ہے، ان سے مختلف قسم کے کردار ادا کروائے جاتے ہیں اور پھر جب ان کے کردار کی ضرورت نہیں رہتی تو پھر ان کو ختم کر دیا جاتا ہے، ان کو تاریخ کی تاریکیوں میں پھینک دیا جاتا ہے۔ لیکن میں یہاں پر یہ عرض کرتا چلوں کہ اگر آپ ہمارے ملک کی سیاسی تاریخ دیکھیں گے تو اس میں شاید یہ بات ایک حقیقت بھی نظر آتی ہے کہ ہمارے ملک میں
جو وزیر اعظم یا بہت سارے جو وزیر ہوتے ہیں جو کہ ہمیں ظاہری طور پر بہت زیادہ طاقتور یا پاورفل نظر آتے ہیں، یا وہ کہتے ہیں کہ ہم آئینی اختیارات استعمال کر رہے ہیں، تو بذات خود وہ آئینی اختیارات کا سہارا تو ضرور لیتے ہیں، لیکن شاید ان اختیارات کو کوئی اور شخص استعمال کر رہا ہوتا ہے۔ تو جناب، اگر یہی کیفیت ہے تو ابھی چند دن کے بعد ہمارا جو 1973 کا کانسٹیٹیوشن ہے، ہماری پارلیمنٹ جو ہے، وہ اس کی 50 سالہ تقریبات یعنی کہ گولڈن جوبلی منانے جا رہی ہے۔ تو پھر میں اپنی پارلیمنٹ سے یہ کہوں گا کہ وہ کم از کم اس بات پر بھی غور کریں کہ اگر ہمارا آئین ہے تو کیا اس نے ہمیں حقیقی طور پر آئینی حکومت دی ہے، تو پھر وہ گولڈن جوبلی اس کی ضرور منائیں۔ تو اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اس آئین کو برائے مہربانی تبدیل کر دیں اور ایک ایسا سسٹم وضع کریں کہ جس میں اقتدار یقیناً عوام اور اس کے منتخب نمائندوں کے پاس ہو۔ تو اگر یہ ایسے نہیں ہو سکتا تو پھر جناب یہ جو پپٹ شو ہے، یہ جو ایک پتلی ڈرامہ لگا ہوا ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے۔ یقیناً اس وقت ملک جو ہے ایک سنگین اقتصادی اور معاشی بحران سے گزر رہا ہے، تو اس وقت ملک کو زیادہ سے زیادہ بچت کی ضرورت ہے۔ یقیناً اگر ہمارے پاس کوئی ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ ہوگی جس میں ایکسپرٹس جو کہ میرٹ پر سلیکٹ کیے جائیں گے وہ حکومت کریں گے، تو ہو سکتا ہے کہ ملک کی جو معاشی حالات ہے ان میں کافی بہتری آ سکے۔ تو رہی بات جمہوریت کی، تو جب ہمارے پاس بہت زیادہ پیسے ہوں گے، ہمارا ملک معاشی طور پر خوشحال ہوگا، تو پھر یقیناً جمہوریت جیسی بے اختیار عیاشی بھی کی جا سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا۔ خدا حافظ۔